اچھا سبی بھائی، یہ جو آج کل کا دور چل رہا ہے اس کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ پرسنل پروفائلنگ زیادہ میٹر کرتی ہے یا برانڈنگ زیادہ میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں شجی بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کا جو دور ہے جو D2C کا ہم کانسیپٹ بتاتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹو کنزیومر، تو اس میں آپ انسان جو خود ہے یہ خود ایک بہت بڑا پروڈکٹ ہے. تو آپ کی پروفائل جو ہے اگر آپ نہیں سامنے آئیں گے، کوئی بھی شخص اگر آپ سے امپریسڈ ہے یا آپ کے اسکل سے وہ کیا نام ہے انسپائریشن رکھتا ہے تو سر آپ کے ساتھ ہی وہ کنیکٹ ہونا چاہے گا. تو اب یہ وہ کمپنیز کا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ میں فری لانسنگ انڈسٹری کی بات کروں تو ای لینس جب آیا تو اس نے کمپنیز کو پروموٹ کیا، کلائنٹس تک اس کی رسائی حاصل کی. تو اس وقت کمپنیز جو تھیں وہ آپ کی بہت عروج پہ تھیں. لیکن او ڈیسک آیا، او ڈیسک کا اچھا ایک ماڈل تھا. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک اینڈ جو آپ کا اسکلفل بندہ ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کام کرے یا کمپنیز کے ساتھ ڈائریکٹ کام کرے. تو وہ ماڈل پسند آیا تو پھر ان کا مرجر ہو گیا او ڈیسک اور ای لینس، اور یہ اپ ورک بن گئے. تو اپ ورک کے اوپر کمپنیز کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، تو فری لانسر جو انڈیویجولز تھے ان کا کام آ گیا. تو اب کیا وہاں سے کمپنیز ہائر کرتی تھیں انڈیویجولز کو اور وہ کام کرتے تھے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہاں سے کمپنیز بھی ایلیمینیٹ ہو گئیں اور وہاں پہ کمپنیز کی جگہ ڈائریکٹ کلائنٹ آ گیا. ڈائریکٹ کلائنٹ اور ادھر سے ڈائریکٹ آپ کا فری لانسر جو انڈیویجول ہے سروسز پرووائڈر. تو یہ ان کا ریلیشن بلڈ ہو گیا. تو وہاں سے اب کیا ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں سے جتنی بھی یہ چین تھی کہ برانڈنگ، آپ کمپنی کی برانڈنگ کریں گے پھر بھی آپ کو ایک فیشیا چاہیے، آپ کا فیس چاہیے، ایک فیس جو آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہو، آپ کی کمپنی کو ریپرزینٹ کرتا ہو. میں ایگزامپل دیتا ہوں، سیاست میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو نون لیگ جو ہے، نون لیگ کیوں بنی؟ مسلم لیگ تھی تو وہ نون لگانے کی وجہ کیونکہ نواز شریف کا آپ کا وہ فیس ہے. اسی طرح عمران خان صاحب ہیں، ٹھیک ہے. تو پی ٹی آئی کی برانڈنگ بہت زیادہ ہوئی، لیکن اس میں اگر عمران خان صاحب مین فیس ہیں تو عمران خان صاحب کی جب بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے. تو یہ ہر فیلڈ میں، یہ تو پولیٹیکل بات کر رہے ہیں، اسی طرح ہر فری لانسنگ کی میں نے آپ کے سامنے بات کر دی ہے. اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بہت بڑے بڑے برانڈز جو آ رہے ہیں، مطلب فوڈ چینز ہو گئے، مطلب میں اس میں ایک نام لے لیتا ہوں کافی پاپولر ہو رہا ہے، TKR طاہر خان ریسٹورنٹ. تو وہ بھی ایک فیس ہے اپنے اس کا. اسی طرح آزاد چائے والا وہ ایک فیس ہے. تو ہر چیز، تو اس لیے جو برانڈنگ ہوگی وہ پرسنل برانڈنگ ہی آپ کو ریپلیس کر جائے گی. آپ نے جس طرح آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس فزیکل ورلڈ میں، اسی طرح ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی آپ کی پیدائش ہونا اور اس کا سوشل سرکل ہونا ضروری ہے. تو آپ اگر سوشل میڈیا پہ پریزنس نہیں رکھیں گے، ویسے تو جیف بیزوس کہتا ہے کہ 2025 تک جو بزنس آن لائن نہیں ہوگا اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2025 تک اگر کوئی ایک شخص اس کی آن لائن پریزنس نہیں ہے، اگر وہ اسکلفل ہے اور اپنے اس کے ساتھ اگر وہ اپنے آپ کو، اپنا پورٹ فولیو اور اپنے آپ کو وہ ایز اے پروڈکٹ نہیں مارکیٹ میں دیتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی پھر آگے جا کے فیوچر نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر ہو سکتا ہے کسی کے نیچے کام کرے گا. تو اگر آپ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نیچے لوگ کام کریں، آپ کمپنی بنانا چاہتے ہیں، کمپنی لے کر چلنا چاہتے ہیں، گروپ آف پیپل یا بنچ آف پیپل کو آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے پرسنل برانڈنگ پہ کام کرنا ہوگا. اور پرسنل برانڈنگ یہ نہیں کہ جو بھی کرے گا تو وہ مطلب ہو جائے گا. آپ کے اندر آپ کا اسکل بتائے گا، آپ کی ویلیو بتائے گی کہ آپ مارکیٹ میں آپ کی جو جتنی بھی پاپولیرٹی ہے یا آپ کی برانڈنگ ہے وہ کس حد تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ بھی اپنا پرسنل کو کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا پرسنل سٹارٹ اپ ہے تو، یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی کمپنی آلریڈی آپ چلا رہے ہیں اور آپ نے پرسنل پروفائلنگ ابھی تک سٹارٹ نہیں کی تو سٹارٹ کر دیں، ورنہ واقعی یہ بات سبی بھائی کی ٹھیک ہے کہ میں بھی آپ اس میں بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.